وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اگر تمہیں اس قرآن میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل فرمایا ہے تو اسی طرح کی ایک صورت تم بھی بنا لاؤ اور اللہ کے سوا اپنے گواہوں یعنی مددگاروں کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو۔ اس صورت کے شروع میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید کا تعارف کچھ یوں کروایا تھا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں کوئی ادنا سا بھی شک ہے تو پھر تم اس جیسی کوئی صورت پیش کرو۔ اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ ابھی تو عبادت کی بات ہو رہی تھی تو ابھی قرآن کی بات شروع ہو گئی ہے، یہ کیوں؟ اس لیے کہ عبادت کرنے کے لیے معیار کیا ہوگا، صحیح اور غلط کا، کیا عبادت اور کیا نہیں، قرآن مجید سے ہی ہمیں پتہ چلے گا، اور اس سے اس کی امپورٹینس پتہ چلتی ہے قرآن پڑھنے کی بھی، سمجھنے کی بھی، اور پورے یقین کے ساتھ سمجھنے کی کہ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، اور اگر کسی قسم کا شک ہے تو اسے دور کرو پہلے، تاکہ جو کچھ یہ کہے پھر اس پر پوری طرح عمل کرتے جاؤ۔ تو وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تم کسی شک میں ہو، عربی میں لفظ شک بھی استعمال ہوتا ہے، تو ریب اور شک میں فرق کیا ہے؟ ریب وہ شک ہوتا ہے جس میں بے چینی اور اضطراب پایا جاتا ہے، کیونکہ جب انسان کو کسی چیز میں شک پیدا ہو جائے تو پھر اس کے دل میں ایک بے چینی سی پیدا ہو جاتی ہے اور یقین اٹھ جاتا ہے، اور پھر انسان کا عمل بدل جاتا ہے، رویہ ہی تبدیل ہو جاتا ہے۔ کسی انسان کے رویے پہ شک ہو جائے، کسی کھانے میں شک ہو جائے، کسی بھی چیز میں، تو انسان کی زندگی بے مزہ ہو جاتی ہے۔ تو یہاں کس چیز کا شک ہے تمہیں؟ مما نزلنا علی عبدنا، اس کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کیا، مراد ہے قرآن، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تھا۔ عبد سے مراد یہاں بندہ ہے، اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ عبادت کے اوپر بات ہوئی اور یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت عبد پیش کیا گیا، یعنی اس کے بغیر بھی بات ہو سکتی تھی، یعنی مما نزلنا جو ہم نے نازل کیا، لیکن اعلیٰ عبدنا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا عبد ہونا بہت زیادہ پسند تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی صفات ہیں، لیکن یہاں صفت عبودیت کے ساتھ آپ کی فضیلت بیان کی گئی، کیونکہ جو شخص اللہ کا بندہ بن جاتا ہے نا، وہ سب کی غلامی سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اسے ہر وقت یہ نہیں دیکھنا پڑتا کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ پسند کرے گا یا نہیں، وہ کرے گا یا نہیں، فلاں کیا کہے گا، فلاں لوگوں کو یہ کتنا خوف ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، ہر وقت لوگوں کی غلامی میں جیتے ہیں، اور اسی لیے اپنا مال، جان، وقت، صلاحیتیں اسی میں خرچ کر ڈالتے ہیں کہ لوگوں کو کسی طرح پلیز کر دیں۔ لیکن جو اللہ کا بندہ بن جاتا ہے نا، وہ اس چنگل سے آزاد ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کا بندہ ہونا بڑے سعادت کی بات ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ جو اللہ کا بندہ نہیں بنتا وہ دوسروں کا بندہ بن جاتا ہے، دوسرے اس کو اپنا غلام بنا لیتے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا پھر اللہ کا دشمن اس کو اپنی عبادت یعنی شیطان اپنی طرف کھینچ کے لے جاتا ہے۔ تو بہرحال یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی ہے یعنی قرآن مجید جو آپ کے ہاتھوں میں، اگر اس کے بارے میں کسی قسم کا کوئی شک ہے تو پھر تم بھی ذرا اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ۔ بصورت نکرہ آیا ہے، یعنی لمبی ہو، چھوٹی ہو، بڑی ہو، کوئی بھی صورت، بس ایک صورت وہ بنا لو۔ اگر سورۃ البقرہ جیسی صورت نہیں بنا سکتے تو انا اعطیناک الکوثر جیسی صورت بنا لاؤ، جس کے صرف 14 کلمات ہیں اور 68 حروف ہیں، 3 آیات ہیں صرف، سب سے چھوٹی صورت ہے۔ اور اس کے لیے جس کو چاہتے ہو بلا لو، وَدُّوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا جن بھی مددگاروں کو مدد کے لیے بلانا چاہتے ہو، یعنی اکیلے نہیں تم یہ کام کر سکتے تو پھر کیا کرو، اور لوگوں کو اکٹھا کر لو، ان سب کے ساتھ مل کے کوئی چیز تیار کر لو۔ یہ چیلنج کی انتہا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ عابد اور ان کے معبودوں سب کو ہی چیلنج کر رہا ہے، یعنی شہداء تمہارے جو معبود ہیں، مددگار ہیں، جن سے تمہیں بڑی توقعات ہیں کہ وہ تمہاری مدد کرتے ہیں، تمہاری دعائیں سنتے ہیں، تمہارے کام آتے ہیں، ان کو بھی بلا لو۔ وَدُّوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا جس کو چاہتے ہو بلا لو۔ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو، اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ یہ قرآن اللہ پہ جھوٹ گڑا گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود ہی لکھ لیا ہے۔ تو اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن ایک عاجز کر دینے والی کتاب ہے، اس کی چھوٹی سی چھوٹی صورت بھی انسان کو عاجز کر دیتی ہے، مختصر سے مختصر صورت،
جن و انس اس جیسی کتاب لانے سے عاجز ہیں، آج تک 1400 سال میں کوئی بھی نہیں لا سکا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. سورۃ الاسراء 88. ان سے کہو اگر تمام انسان اور جن سب مل کر قرآن جیسی کوئی چیز بنانا چاہیں تو نہیں لا سکیں گے، خواہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہوں. قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اور معجزہ خالدہ، ہمیشہ رہنے والا معجزہ. باقی انبیاء کے معجزات ان کے ساتھ ہی ختم ہو گئے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی باقی ہے، آپ کا پیغام بھی باقی ہے، اور یہ قرآن بھی باقی ہے جو آپ کا معجزہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کو ایسے معجزے عطا کیے گئے ہیں جو اسی جیسے دوسرے نبی کو بھی عطا کیے گئے اور لوگ اس پر ایمان لائے، اور مجھے جو معجزہ عطا کیا گیا وہ وحی الہی یعنی قرآن ہے جو اللہ نے میری طرف وحی کیا، اور مجھے امید ہے کہ میری پیروی کرنے والوں کی تعداد دوسرے انبیاء کی نسبت قیامت کے دن زیادہ ہوگی. تو بہرحال قرآن جو ہے ایک معجزہ ہے، اور یہ اللہ کا کلام ہے. یہ اپنے اسلوب میں بھی معجزہ ہے، اس جیسی فصاحت اور بلاغت کوئی نہیں لا سکتا. آپ دن رات اس کو پڑھیں، بار بار پڑھیں، آپ بیزار نہیں ہوتے. کوئی اور کتاب اتنی دفعہ نہیں پڑھ سکتا انسان جتنی دفعہ قرآن پڑھتا ہے. ہمیں سے ہر ایک کا ایکسپیرینس، اور ہر دفعہ پڑھ کے نئے ہی مطلب اس کے سمجھ میں آتے ہیں، نئے ہی خزانے ملتے ہیں، نئے نکات ظاہر ہوتے ہیں جو پہلی قرأت سے پتہ نہیں چلتے، پہلی دفعہ پڑھنے سے نہیں سمجھ میں آتے. اور یہ اپنی باتوں میں بھی سچا، جو پیشن گوئیاں اس نے کی وہ بھی سچ ہیں. اس کی تاثیر بھی بڑی فرق ہے، اس کی برکت ہے. یعنی بعض اوقات لوگوں نے عبارتیں بنانے کی کوشش کی، لیکن وہ نہ ان کے الفاظ میں کوئی مزہ تھا، اور کوئی ربط نہیں تھا، اور کوئی مقصد نہیں تھا، اور کوئی فائدہ نہیں. پھر یہ دلوں کو بدلنے والی، عمل کو بدلنے والی کتاب ہے، اور اس کے پڑھنے والے دنیا میں کامیاب ہوئے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ ہوں گے. تو اس جیسی کوئی صورت بنا نہیں سکتا. یعنی پوری کتاب کے مقابلے میں ایک صورت کا کہا گیا، لیکن کوئی نہیں کر سکا. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو اور تم ہرگز کر بھی نہ سکو گے تو بچو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. یہ قرآن کی صداقت کی دلیل ہے، واضح دلیل. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم نہ کرو، یعنی تم نے ایسا نہ کیا، یعنی نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، تم ہرگز کر بھی نہیں سکو گے، یعنی اس قرآن جیسی کوئی چیز لا بھی نہیں سکتے. تو اس سے پر مان جاؤ کہ یہ پیغمبر سچا اور یہ کتاب سچی ہے. فَاتَّقُوا النَّارَ، نہیں مانا تو کیا ہوگا؟ انجام آگ ہوگا. پھر اس آگ سے بچنے کی فکر کرو. الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. وقود وہ چیز ہوتی ہے جس سے کسی چیز کو جلایا جائے، ایندھن جس کو بولتے ہیں، فیول. اس کا فیول کون ہوں گے؟ وقود، جس سے یہ آگ بھڑکائی جائے گی، انسان اور پتھر. انسان تو انسان ہے، اور حجارہ پتھروں کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں ایک تو وہ بت ہے جنہیں لوگ پتھر کے بت اپنے سامنے یا لکڑیوں کے جس چیز کے بھی، حتیٰ کہ سورج چاند وغیرہ، وہ سب بھی جہنم میں ڈال کے جہنم ان سے بھڑکائی جائے گی. انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، تم بھی اور جن کو تم اللہ کو چھوڑ کے پکارتے وہ سب بھی جہنم کا ایندھن ہوں گے. انتم لہا واردون، تم اسی میں داخل ہونے والے ہو، یعنی تم اور تمہارے بت. دوسرا قول یہ ہے کہ یہ گندھک کے پتھر ہیں. حجارہ یعنی عام پتھر نہیں، گندھک کے پتھر ہیں. گندھک کے پتھر کیوں؟ کیونکہ ان پتھروں کی آگ بہت تیز ہوتی ہے، شدت کی حرارت ہوتی ہے ان میں، اس کا دھواں بہت تھک سا ہوتا ہے، بہت اسمیلی سلفر اس میں اسمیل ہوتی ہے، بہت بری بدبو ہوتی ہے، اور وہ جسم کے ساتھ چپک بھی جاتی ہے. یعنی ایسے پتھر جب پگھلتے ہیں تو پھر وہ چپک جاتے ہیں. یہ اس کی سزا ہے جو کفر پر اڑا رہے، جو قرآن کو اللہ کی کتاب نہ مانے. یؤمنون بالغیب بات ہوئی تھی نا، لیکن اگر وہ کفر کرتا ہے تو عذاب النظیم تھا نا، یہ ہے عذاب النظیم. یہ ہے تو کفار کے لیے، لیکن آگ سے بچنے کے لیے تو ہم سب کو بھی کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں جو ایمان لائے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کفار تو آگ میں جائیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے لوگ بھی آگ میں جائیں گے کہ جو بظاہر کلمہ گو ہیں لیکن انہوں نے ریکوائرمنٹ پوری نہیں کی جنت میں جانے کی. اب یہ آگ اس آگ سے فرق ہوگی جس میں مسلمان جائیں گے یا پیغمبروں کو یا اللہ کو ماننے والے جائیں گے، دونوں میں فرق ہے. یہ منکرین کے لیے ہے آگ،
لیکن دوسری آگ جو ہے استغفر اللہ وہ بھی کچھ کم نہیں. فرمایا اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے, اس پر تند خو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہیں, اللہ انہیں جو حکم دے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے. اور اس آیت کی روح سے تو پتہ چلتا ہے کہ ایمان والوں کو جس آگ سے بچنے کا کہا جا رہا ہے اس کا ایندھن بھی انسان اور پتھر ہے. ابن مسعود وقودہ الناس والحجارہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ گندھک کے پتھر ہیں, اللہ نے ان کو آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے دن آسمان دنیا میں پیدا کیا اور کفار کے لیے تیار کیا. جب سے بنائے جا چکے ہیں یہ پتھر. اور دنیا کی آگ جہنم کا 70واں حصہ ہے, 70 دفعہ دھو کے بھیجی گئی ہے. اور یہ آگ بھی ایسی ہوتی ہے کہ آپ یقین کریں جب کچن میں کھڑے ہوتے ہیں, کوئی چیز گرم کرتے ہیں, کچھ پکاتے ہیں, کچھ بھی ساتھ ساتھ توبہ توبہ نکلتی ہے. یا اللہ بھاپ نہیں برداشت ہوتی, گرم برتن نہیں برداشت ہوتا, بس کچھ بھی کر لیں بس اس سے بچنا ہے. یہ ہماری زندگی کا بہت بڑا مقصد بن جانا چاہیے تاکہ ہم غفلت سے نکلیں اور اپنی آخرت کی فکر کریں. اور یہاں پر فرمایا گیا اعدت للکافرین, جو کافروں کے لیے, انکار کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جہنم اصل میں تو کفار کے لیے بنائی گئی, منکرین حق کے لیے بنائی گئی. تو اگر کوئی مومن اس میں جائے گا تو کسی ایسے ہی کام کے ارتکاب کی وجہ سے جائے گا جو اللہ کو پسند نہیں, اگرچہ وہ جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا. اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جہنم موجود ہے اس وقت بھی, وہ عدت تیار کر دی گئی ہے للکافرین. تو اس آیت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو شخص قرآن سے اعراض کرے, قرآن کا انکار کرے, اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ جہنم مخلوق ہے, موجود ہے. یہ قیامت کے دن نہیں پیدا کی جائے گی, ابھی بھی ہے. معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تھا. آگ سے پناہ مانگنی چاہیے ہم سب کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا یہ ہوتی تھی, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, وقنا عذاب النار. اللہ بس نظر بھی نہ آئے, دور سے بچا لینا. حضرت عائشہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرتے ہوئے فرمایا, اللہم رب جبرائیل و میکائیل و رب اسرافیل اعوذ بک من حر النار و من عذاب القبر. اے اللہ جبریل اور میکائیل کے رب اور اسرافیل کے رب, آگ کی تپش اور قبر کے عذاب سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. اور جو شخص 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے, جہنم خود کہتی ہے اللہ اس بندے کو مجھ سے بچا لے. لہذا ہر روز کوشش کرے کسی نہ کسی سجدے میں روز 3 دفعہ کم از کم اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار لکھ کے کہیں لگا لیں, اس کو بھولے نہیں. یہ ڈیلی کے کرنے کے کاموں میں ڈالیں کیونکہ ہمیں نہیں پتا کس دن چلے جانا ہے دنیا سے. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اور خوشخبری دے دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. جب انہیں ان باغوں میں سے کسی قسم کا پھل کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے بھی ہم دیے گئے تھے, اور انہیں اس سے ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے, اور وہاں ان کے لیے پاک صاف بیویاں ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے کہ جب جہنم کا ذکر آتا ہے اور انسان خوب ڈر جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ خوشخبری بھی سناتے ہیں اور پھر اعمال صالحہ کا شوق بھی دلاتے ہیں. یعنی قرآن مجید میں آپ ہر جگہ دیکھیں گے کہ ترغیب اور ترہیب ساتھ ساتھ آتا ہے, ڈراوا اور خوشخبری ساتھ ساتھ آتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشیر اور نذیر ہیں تاکہ بندہ مومن اللہ کی رحمت کی رغبت رکھے اور اس کے عذاب سے ڈرتا رہے اور اس طرح مغفرت کی امید رکھے. وبشر, اور خوشخبری دیجیے. بشارت ایسی چیز کی خبر ہوتی ہے جو انسان کو خوش کر دے, وہ خبر جو انسان کو خوش کر دے. اور چہرہ بشرہ کہتے ہیں یعنی اسکن کو, یعنی جب خوش ہوتا ہے انسان تو وہ خوشی انسان کے چہرے سے نظر آنے لگتی ہے.
اس کے اندر ایک خوشگوار تبدیلی نظر آتی ہے، چہرہ چمک اٹھتا ہے، انسان کی روح خوش ہو جاتی ہے. تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا کہ آپ خوشخبری دیجیے. بشر کن کو؟ الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے ہیں اور ایمان لا کر وعملوا الصالحات، نیک عمل بھی کرتے ہیں. صرف دل سے زبان سے ایمان نہیں لائے بلکہ وہ کام بھی کرتے ہیں جو اللہ کو پسند ہے. ایمان اور عمل صالح ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہے. عمل صالح ایمان کا حصہ ہے. عمل صالح کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا، اور ایمان کے بغیر عمل صالح قبول نہیں ہوتا. یاد رکھیے دونوں چیزیں، عمل صالح کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا اور ایمان کے بغیر عمل صالح قبول نہیں ہوتا. تو عمل صالح کی دو شرائط ہیں، ایک یہ کہ اخلاص ہو، اس میں اللہ کے لیے ہو، اور دوسرا یہ کہ شریعت کے موافق ہو. جب یہ دو کام کر لیں گے تو خوشخبری کیا ہے؟ ان لہم جنات، کنڈیشنل ہے خوشخبری کہ ان کے لیے باغات ہیں جن کے اندر درخت ہیں گھنے اور لمبے سایوں والے، عمدہ پھل ہیں، جس میں رہنے والا انتہائی لطف اندوز ہوگا ان ساری نعمتوں سے. کیونکہ جنت کہتے ہیں ایسے باغ کو جس میں گھنے درخت ہوں. اور جنتوں کی بھی کئی قسمیں ہیں. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب سے ڈرے اس کے لیے دو جنتیں ہیں. اور پھر فرمایا وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، ان کے علاوہ بھی دو جنتیں اور ہیں. جنت نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، اور نہ کسی دل پہ اس کا خیال گزرا. اور سب سے بڑی عمدہ اور بلند جنت کون سی ہے؟ جنت الفردوس. اور جنت عدن، بے شک اللہ نے جنت کی دیوار کا سونے اور چاندی کی اینٹ سے احاطہ کیا، باؤنڈری وال بنائی، اس میں نہریں کھودی، اس کے درختوں کو کاشت کیا. فرشتوں نے اس کے حسن و جمال کو دیکھا تو کہا جنت تو کتنی خوش نصیب ہے، تو بادشاہوں کی منزل ہے، یعنی جو ایمان لا کر عمل کر کے آئیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا جنت کس چیز سے بنی ہے؟ فرمایا ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، اس کا سیمٹ کستوری ہے، اس کی مٹی زعفران ہے، اس کے سنگریز موتی اور یاقوت ہیں. تجری من تحتها الانہار، اور ان کے نیچے نہریں بھی بہتی ہیں، باغوں کے نیچے دودھ کی نہریں، پانی کی نہریں، شہد کی نہریں، شراب کی نہریں، دنیا والی نہیں، جنت کی خاص شراب خالص. جنتی جیسے چاہیں گے انہیں اپنے لیے جاری کر لیں گے، جسے چاہیں گے ساتھ لے جائیں گے. انہی نہروں سے درخت سیراب ہوتے ہیں اور پھر طرح طرح کے پھل بھی اس میں اگیں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ جو نہریں بنائی ہیں ان میں انسانوں کے پینے کے لیے ایسا سامان ہوگا کہ جس سے وہ لذت پائیں گے. اور خاص طور پر نہر کوثر جو ہے، جو جنت میں ایک نہر ہوگی، اس کے دونوں کنارے سونے کے ہوں گے، اس کا پانی موتیوں پہ بہتا ہوگا، اور اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیریں ہوگا، ٹھنڈا، میٹھا اور سفید. اور خوشبودار پہاڑوں سے نہریں نکلیں گی اور زمین کی سطح کے اوپر ہوں گے، اندر مٹی میں سے نہیں نکلیں گی، اوپر نظر آئیں گی آپ کو. کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، یعنی جنت کا یہ پھل دنیا کے پھلوں کی طرح ہوگا، اس کی جنس میں سے ہوگا، لیکن خوبصورتی اور لذت اس کی اپنی ہوگی. کوئی پھل بد ذائقہ نہیں ہوگا. دنیا کے پھل ذائقے میں اور رنگ میں خراب بھی ہوتے ہیں، لیکن وہاں پر جب وہ پھلوں کا رزق دیا جائیں گے تو کہیں گے او یہ تو اس سے ملتے جلتے، یعنی مانوس ہوں گے ان سے نا، یعنی کوئی عجیب و غریب چیزیں نہیں ہوگی کہ انسان دیکھ کے ایک دم گھبرا جائے. یہ انسان کی فطرت ہے. کھانے کی چیز بھی کوئی نئی چیز دیکھتا ہے تو پہلے تھوڑا ٹھٹکتا ہے، لیکن اگر وہ دیکھے کہ شکل کم از کم ویسی نظر آ رہی ہے جیسے پہلے کچھ کھایا تو رغبت سے کھاتا ہے. وہ اتو بھی متشابہہ، متشابہ کہتے ہیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی چیزیں، یعنی بعض کہتے ہیں کہ رنگ میں مشابہت رکھتے ہوں گے، نام مختلف ہوں گے، بعض کہتے ہیں نام ویسے ہوں گے لیکن باقی چیزیں ان کی مختلف ہوں گی. جیسے آم ہے تو شکل میں یا رنگ میں آم جیسا دکھ رہا ہوگا، لیکن جب کھائیں گے تو اس کا لطف ہی کچھ اور ہوگا. یعنی علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ مشابہت ناموں کی حد تک ہوگی، ناموں کی حد تک، لیکن اس کا ذائقہ اور خوشبو اور باقی لذت بہت زبردست. ابن عباس کہتے ہیں جنت میں جتنی چیزیں ہیں صرف ناموں کی حد تک ان کی دنیاوی چیزوں سے مشابہت ہے، اور وہاں جو بھی پھل ہوں گے وہ ہر ایک کی اپنی پسند کے ہوں گے. وفاکہۃ مما یتخیرون، جو وہ چاہیں گے چنیں، یعنی کوئی زبردستی نہیں کہ سبھی کچھ کھاؤ، جو دل چاہے کھاؤ. جنت کے پھل جھکے ہوئے ہوں گے، بغیر گٹلی کے ہوں گے، اور سبھی میٹھے ہوں گے اور سافٹ بھی ہوں گے. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور اس میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی. ازواج زوج کی جمع ہے، اور زوج کا لفظ جو ہے مرد عورت دونوں کے لیے آتا ہے، لیکن یہاں پر عورتیں مراد ہیں. مراد پاکیزہ جوڑے بھی معنی کیا گیا ہے، اور پھر
ازواج یعنی بیویوں کے لیے بھی آیا ہے، دونوں معنی کیے جاتے ہیں، یعنی ان کے اخلاق بھی پاک ہوں گے، جسمانی بناوٹ بھی پاک ہوگی، زبان پاک ہوگی، نظریں پاک ہوں گی، یعنی ان کے اندر سب سے جو اعلیٰ کوالٹی ہوگی ان کی پاکیزگی ہوگی. کسی بھی انسان کے اندر سب سے بہترین کوالٹی کیا ہے؟ اس کی پاکیزگی، کہ زبان سے کبھی کوئی گندا لفظ نہ نکالے اور اس کی سوچ میں نیگیٹیوٹی اور گندگی نہ ہو. تو جنت میں یہ چیز اپنے اعلیٰ درجے پر ہوگی. اور اسی طرح اگر عورتوں کے متعلق ہے تو یعنی حیض و نفاس سے پاک، اور بول و براز اور ہر قسم کی سیکریشن جو انسان کے جسم سے گندی نکلتی ہے ان سب سے پاک. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں، تو موت کو باندھ کے لایا جائے گا، اس کو اس دیوار پہ کھڑا کر دیا جائے گا جو جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان میں ہوگی. پھر کہا جائے گا اے اہل جنت، تو وہ خوف زدہ ہو کے جھانکیں گے. پھر آواز دی جائے گی اے اہل جہنم، تو خوشی سے جھانک کے دیکھیں گے، شاید ان کو بلایا گیا تو کوئی ان کی بخشش ہونے لگی ہے. پھر دونوں سے پوچھا جائے گا اس کو پہچانتے ہو؟ وہ کہیں گے کہ ہم اسے پہچانتے ہیں، یہ تو موت ہے جسے ہم پہ مقرر کیا گیا. چنانچہ اس دیوار کے اوپر جو جنت اور جہنم کے بیچ، اس کو ذبح کر دیا جائے گا. اہل جنت سے کہا جائے گا اب تم ہمیشہ رہو گے، جہنم والوں سے بھی یہی کہا جائے گا. اس کو دیکھ کے جہنم والے اگر غم سے مر سکتے تو مر جاتے کہ اب موت بھی نہیں ہے. تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کو خوشخبریاں دینی چاہیے، اچھی اچھی خبر سنانی چاہیے، صرف ڈرانے والی باتیں نہیں کرنی چاہیے، اعتدال ہونا چاہیے. تو اس میں آپ دیکھیے کہ اس میں خوشخبری دینے والے کی بات بھی ہے، اور جس کو خوشخبری دی گئی ان کی بات بھی ہے، اور جس چیز کی خوشخبری دی گئی وہ بھی ہے، اور جس سبب سے خوشخبری دی گئی وہ سبھی. 4 چیزیں پائی جاتی خوشخبری سے متعلق: دینے والا، لینے والا، وہ چیز جس کی خوشخبری، اور وہ کام جس پہ خوشخبری. ٹھیک ہے، دینے والا کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یا پھر جو آپ کی امت کے لوگ اس قرآن کو آگے سکھاتے ہیں. اور کن کو دی جا رہی ہے؟ جو نیک عمل کریں ایمان لا کر. کس چیز کی خوشخبری ہے؟ جنت کی خوشخبری. اور کس وجہ سے خوشخبری ہے؟ ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے. اور یہ سب سے بڑی خوشخبری ہے جو کسی کو ملے، کیونکہ انسان کی ساری آرزویں یہاں پوری ہوں گی. اس لیے ہمیں ہر روز جنت کا سوال بھی کرنا چاہیے، اور جب جنت مانگیں تو جنت الفردوس کا سوال کریں، اور ہر اس کام کا اور ہر اس قول اور فعل کا سوال جو جنت میں لے جائے. اللہم انی اسألک الجنۃ وما قرب الیہا من قول او عمل واعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول او عمل. اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس، اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس، اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها
فيها خالدون. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.